السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بہت ہی پیارے مسلمان بھائی اور بہنوں، میں غلام مصطفیٰ اپنے چینل پیام اسلام سے آپ سے مخاطب ہوں۔ درس قرآن کے سلسلہ میں آج کا ہمارا سبق سورۃ المائدہ آیت نمبر 98 اور 99 پر مشتمل ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اعلموا ان اللہ شدید العقاب وان اللہ غفور الرحیم وما علی الرسول الا البلاغ واللہ یعلم ما تبدون وما تکتمون۔ سابقہ آیات 94 میں اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ اللہ تمہیں ضرور آزمائے گا، یعنی مومنوں کے بارے میں فرمایا کہ اللہ تمہیں ضرور آزمائے گا۔ اور یہاں آزمانے کا جو حکم ہے کہ جب تم حالت احرام میں ہو تو اگر تمہیں اپنے شکار پرندے یا جانور یا ان کی شکار کی رسائی بھی حاصل ہو جائے تو مت شکار کرنا، اس میں تمہارے لیے آزمائش ہے۔ اللہ فرما رہے ہیں کہ فرض کریں حاجیوں کا کوئی قافلہ جا رہا ہے، خوراک کی بھی اشد ضرورت ہے، اور اچانک سے چند پرندے یا جانور موٹے تازے بھی ہوں اور پکڑے جانے میں بھی مشکل نہ ہو، شکار بھی آسانی سے ہو جائے۔ اللہ کا حکم ہے کہ نہ تو ان کا شکار کرنا اور نہ ہی انہیں ویسے پکڑنا۔ فرمایا جان لو، اعلموا، جان لو، جس طرح ہم عام طور پہ کوئی بڑا کسی چھوٹے کو خبردار کرتا ہے، تمہیں پتہ ہونا چاہیے، جان لینا چاہیے کہ جان لو۔ اللہ فرما رہے اعلموا ان اللہ، کہ اللہ تعالیٰ ہے شدید العقاب، سخت پکڑ، یعنی اللہ کی سخت پکڑ جو ہے وہ بہت سخت ہے۔ وان اللہ، اور بے شک اللہ ہے غفور الرحیم، بخشنے والے بھی اور رحم کرنے والے بھی۔ ایک ہی آیت میں اللہ تعالیٰ نے دونوں رخ اپنے بتا دیے۔ اللہ فرماتے ہیں کہ اللہ پکڑنے میں بھی بہت شدید ہے اور رحیم بھی بہت زیادہ ہے، اور یہاں پھر فرما دیا کہ اللہ تو معاف کرنے والا بھی ہے، رحم کرنے والا بھی ہے، اور سخت عذاب دینے والا بھی ہے۔ اب یہ انسان کی مرضی ہے کہ وہ اللہ کے حکم کو توڑ کر اس کے عذاب کا مستحق بننا چاہتا ہے، یا پھر اس کے حکم کو پورا کر کے اللہ کی رحمت کا حقدار بننا چاہتا ہے اور اپنی غلطیوں پر استغفار کرنا چاہتا ہے تاکہ اللہ اسے اس کے گناہوں کو معاف فرما دے۔ دوسری آیت میں فرمایا ما علی الرسول الا البلاغ، کہ رسول کا کام نہیں ہے سوائے اس کے الا البلاغ، کہ وہ میرا پیغام تم تک پہنچا دے، یعنی اچھے اور آسان طریقے سے میرا پیغام تم تک پہنچا دے۔ واللہ یعلم، اللہ جانتے ہیں، ما تبدون وما تکتم، جو تم ظاہر کرتے اور چھپاتے ہو۔ اللہ فرما رہے ہیں کہ تمہارے دل کی ہر بات میں جانتا ہوں۔ رسول کا جو کام ہے وہ تو میرا پیغام تمہارے تک پہنچا دینا ہے، اور اب ذمہ داری اب آپ کی ہے۔ فرمایا خوب جان لو کہ رسول کا کام تو میرے حکم کو پہنچا دینا ہے، وہ تمہارے اعمال کے ذمہ دار نہیں ہے۔ بس نبی نے میرا حکم تو تم تک پہنچا دیا، اب اس پر عمل کرنا آپ کی اپنی ذمہ داری ہے۔ پر پھر یہ بھی کہ تم اپنی کسی حرکت کو، اپنے اچھے برے اعمال کو اللہ سے چھپا نہیں سکتے، کہ سورۃ انعام آیت نمبر 107 میں فرمایا وما جعلناک علیہم حفیظا، ہم نے آپ کو ان پر نگران نہیں بنایا، وما انت علیہم بوکیل، نہ ان کا وکیل بنایا ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا کہ آپ کا کام صرف میرا پیغام پہنچا دینا ہے، ان کو ہدایت دینا، ان کی ذمہ داری یہ آپ کے اوپر نہیں ہے۔ سورۃ شعراء آیت نمبر 48 میں فرمایا گیا فَإِنْ أَعْرَضُوا فَبِمَا أَرْسَلْنَاكَ عَلَيْهِمْ حَفِيظًا، اگر وہ منہ موڑ لیں، تمہاری بات نہ مانیں، روگردانی کریں، تو فرمایا کہ میں نے ان پر تمہیں نگہبان نہیں بنایا۔ آپ پریشان نہیں ہونا، ان علیک الا البلاغ، آپ کا کام تو بس میرے حکم کو پہنچا دینا ہے۔ اللہ اور اس کے رسول نے انسان کو سیدھا راستہ بتا دیا، اور
تمہیں اختیار ہے کہ اب سیدھے راستے پہ چل کر اللہ کی رضا اور اللہ کی محبت کی طرف آ جاؤ، یا اللہ کی نافرمانی کو اختیار کرو اور پھر عذاب کے نعوذ باللہ مستحق ٹھہریں۔ اللہ اور اللہ کی اطاعت اور فرما برداری کر کے سرخروئی ہے، جبکہ اگر ہم اپنی مرضی کریں گے، اپنی خواہشات کی پیروی کریں گے یا ان پر چلنے کی کوشش کریں گے، تو اس کا مطلب ہے ہم اللہ کا غضب خرید رہے ہیں، نبی کی نافرمانی کر رہے ہیں۔ تو اللہ نے تو فرما دیا کہ جو بو گے وہ کاٹو گے۔ یہ دنیا کھیتی ہے آخرت کی، اس میں جو محنت کی جائے گی اسی کا پھل ملے گا۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ اللہ تعالیٰ، ایک آدمی دن رات اللہ کی محنت کرتا ہے اور ایک آدمی اللہ کی نافرمانیاں کرتا ہے، کہ اللہ تعالیٰ دونوں کو برابر کر دیں گے، کیونکہ اللہ بہت بڑے منصف ہیں، انصاف کرنے والے ہیں، وہ کسی کی محنت کو ضائع نہیں کرتے۔ ہاں یہ الگ بات ہے کہ ہمیں محنت کرنے کے ساتھ ساتھ اللہ کا خوف دل میں رکھنا چاہیے، تقوی اختیار کرنا چاہیے، اور ہمیشہ اللہ سے دعا کرتے رہنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے یہ اعمال قبول فرما لیں۔ لیکن یہ بھی خوش فہمی میں نہیں رہنا چاہیے کہ بس کوئی بات نہیں، بس اللہ بخش دے گا، اللہ کرم کر دے گا، کوئی بات نہیں، اللہ نے سب کو بخش۔ ایسی بات ہرگز نہیں ہے۔ قرآن کا مطالعہ کیا جائے تو یہاں بالکل بات واضح ہے کہ محنت کرو گے تو اس کا پھل ملے گا، نہیں کرو گے تو پھر اس کا دوسرا راستہ ہے جو اللہ نے بتا دیا، اللہ کی ناراضگی کا راستہ ہے۔ اور پھر اللہ کو جنت اور دوزخ بنانے کی کیا ضرورت تھی؟ اگر ایسا ہی تھا تو پھر اللہ جنت ہی بنا دیتے۔ اللہ رب العالمین ہمیں ہمارے اندر تقوی نصیب فرما دے، خوف، اپنی محبت پیدا کر دے، تاکہ ہم قیامت کے دن اللہ کے حضور سرخرو ہو سکیں اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے جب پیش ہوں، ملاقات ہو، تو ہمیں شرمندگی نہ اٹھانی پڑے۔ اللہ رب العالمین اپنی رحمت سے، اپنے فضل سے ہمیں صراط مستقیم کی طرف رہنمائی فرما دے۔ آمین یا رب العالمین۔